بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اہتمام سے ذکر ہو رہا ہوتا ہے مگر دل کا قرار نصیب نہیں ہوتا۔ مسلسل تسبیح چل رہی ہوتی ہے لیکن قلب میں اطمینان میسر نہیں آتا، دل کے تار نہیں ہلتے، انسان پر کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرمان الہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اس میں کوئی جھول ہے نعوذ باللہ، یا پھر ہم کوئی فاش غلطی کر رہے ہیں؟ میں کچھ مناظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید کہیں آپ نے بھی ان کا مشاہدہ کیا ہو۔ ایک شخص اپنے آفس میں بیٹھا ہے، اذکار کی تسبیح چلائے جا رہا ہے، اس کا دل بے چین ہے، ذہن پریشان ہے اور اس کو فکریں کھا رہی ہیں۔ زبان پر ذکر جاری ہے لیکن دل دنیا کی الجھنوں میں مگن ہے۔ اچھے سے سمجھ لیجئے کہ جب دل شریک نہیں ہوتا تو ذکر بے اثر ہو جایا کرتا۔ ایک اور شخص جو بازار میں ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، اس کی زبان پر اللہ کا مبارک نام ہے، لیکن اس کی آوارہ نگاہ رغبت اور شوق سے فحش منظر دیکھنے میں مصروف ہے۔ تو یہ ذکر الہی نہیں ہوتا بلکہ رب ذوالجلال کے اسم مبارک کی توہین ہوتی ہے۔ اور ایک اور شخص جو سفر کر رہا ہے، اس کی زبان پر ذکر کے مبارک الفاظ ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کے ذہن میں کوئی گندا خیال آ جاتا ہے اور وہ اس خیال کو روکنے کی بجائے پالنا شروع کر دیتا ہے، اس خیال سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ اب زبان پر ذکر جاری ہے اور ذہن میں ایک غلیظ خیال ہے جس سے لطف اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کی زبان پر جاری الفاظ اللہ کے ہاں ذکر شمار نہیں ہوتے۔ ایک شخص جو ذکر میں مصروف ہو، تسبیح کا دانے پر دانہ گر رہا ہو، لیکن تھوڑی سی پریشانی آنے پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، اس کی زبان زہر آلود ہو جائے اور اس کا رویہ نہایت سخت ہو جائے، تو ایسا ذکر بارگاہ الہی میں کبھی قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، یعنی ذکر کرنے والا زندہ دل ہوتا ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ دل ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کیا کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ مزید فرمایا وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو اسے میرا ساتھ نصیب ہو جاتا۔ اور وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر میرا بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرے، مجھے یاد کرے، میرا نام لے، میری باتیں کرے، ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، تو میں اس کا ذکر ایسی محفل میں کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے کہیں بہتر ہے، یعنی فرشتوں کے مابین۔ تو نوجوانوں، آپ کو بسا اوقات اس بزرگ پر، اس شخص پر غصہ آتا ہے جو فیملی گیدرنگ میں، کچھ خریدتے وقت، سفر میں یا کسی بھی اہم موقع پر بس ایسے ہی دین کی باتیں شروع کر دیتا ہے، بہانے بہانے سے اللہ کا تذکرہ چھیڑ لیتا ہے، آپ کو نصیحتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دراصل اپنا ذکر اللہ کے ہاں کروانے کے درپے ہے، یہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی انسان محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ انی احب فلانا فاحبہ، جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل بھی اس سے محبت کا آغاز کر دیتے ہیں، اور پھر آسمانوں پہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کو پسند ہے، سب اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آسمانوں کی مخلوقات پھر اس بندے سے محبت شروع کر دیتی، پھر زمین پر بسنے والے لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت اور پسندیدگی ڈال دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ان لوگوں کا اعزاز ہے جو تقاضے پورے کرتے ہوئے ذکر الہی کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ مقبول ذکر دل کی دنیا کو لطف انگیز بنا دیتا۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہمارے ذکر قبول نہیں ہونے دیتے۔ سب سے پہلے ذکر ضائع کرنے والا عمل جلد بازی ہوتی ہے۔ بعض نادانوں کو اپنے ہدف تک پہنچنا ہوتا ہے اور وہ مطلوبہ تعداد پوری کرنے کو ذکر الہی گردانتے ہیں۔ خود سوچئے کہ آپ کا نام اگر کوئی بگاڑ کر لے اور پھر بار بار بگاڑے، کیا آپ کو وہ شخص اچھا لگے گا؟ جب آپ رب ذوالجلال کا مبارک نام بگاڑ کر لیں گے تو اللہ کا قرب کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟
ذکر الہی کے بے اثر ہونے کا ایک سبب گناہوں سے دل کا آلودہ ہو جانا بھی ہے۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل پر گناہوں کی تہ جم جاتی ہے تو ذکر کا نور قلب تک نہیں پہنچا کرتا۔ ناظرین، ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے تو غلاظت سے بھرے ہوئے دل میں اللہ اپنی معرفت کا نور بھلا کیسے ڈالے گا؟ تو ذکر اس وقت عبادت نہیں رہتا، بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، جب وہ اللہ کی بجائے لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہو، جب ریاکاری اور دکھاوا مقصود ہو، اور جب تسبیح محض نمائش کے لیے ہاتھ میں تھامی ہوئی ہو، اور جب آواز لوگوں کو سنانے کے لیے بلند کی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاکاری کو شرک اصغر بتایا۔ تو دوستو، اگر ذکر سے اطمینان نہیں مل رہا تو نیا ذکر شروع کرنے کی بجائے، نئے اذکار ڈھونڈنے کی بجائے، ذکر الہی کے ساتھ کیا گیا اپنا سلوک بدل لیں۔ آپ کے پاس وقت تھوڑا ہو تو آپ اس کی تعداد اور مقدار کم کر لیں، لیکن ہمیشہ پوری سمجھ بوجھ سے اور اہتمام کے ساتھ ذکر کیا کریں۔ آپ کا دل آپ کی زبان کے ساتھ مل کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا کرے۔ ناظرین، بات بات پر اپنی مجلس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ جیسے الفاظ کو پورے شعور اور قلبی احساس کے ساتھ کہا کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے رب کے ہاں عبادات میں کوانٹٹی سے پہلے کوالٹی کی اہمیت، ذکر کی مقدار بڑھانے سے پہلے اس کا معیار بلند کرنے کی کوشش کریں، اور پھر یقین محکم رکھیں کہ آپ کے دل کو اطمینان اور قرار ضرور نصیب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔